سر سے لے کے پیر تک اپنے بدن کو کان بنا لو اور اس کان کو ہوش بنا کے میرا ایک ایک جملہ اپنی تختی دل پہ اتارو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. خالی مرید ہونے تک بات نہیں بنتی. آج کل لوگ مرید ہوتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں بھئی پیر نے فیضان دیا نہیں. ساری کہانی پیر دوتے لے کے سٹ دے. پیر نے فیضان نہیں دیا. ابے کیا تم نے قیمت ادا کی؟ قیمت ادا کیے بغیر سودا نہیں ملتا. پہلے ویسے بھل کے تو دیکھ جیسا تیرے پیر نے کہا ہے. پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. پہلے اس رستے پہ چل تو صحیح جس پہ پیر چلانا چاہتا ہے. پہلے وہ کر تو صحیح جو تجھے کرنا ہے. شریعت کو چھوڑ کے تو بات نہیں بنے گی. شریعت کو چھوڑ کے تو کچھ نہیں ملے گا. حضرت غوث اعظم نے کیا کہا تھا اس شیطان ملعون سے جب اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی؟ کہا جب رسول اللہ نے شریعت کے معاملات نہیں چھوڑے تو میں کون ہوتا ہوں چھوڑنے والا. اس ساتھ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. حضرت خواجہ عبد الکریم کے مزار پہ تو آتے ہو لیکن ان کے معاملات بھی پڑھو. ان کے معاملات یہ تھے یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے. ہر وقت وعظ اور نصیحت میں مصروف رہتے تھے. کبھی وعظ کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے, کبھی نظر کے ذریعے لوگوں کی دنیا بدلتے, کبھی مراقبہ کرا کے لوگوں کی دنیا بدلتے اور ساری رات سید پور کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کیا کرتے. جب عیدگاہ میں ہوتے تو 2 رکعتوں میں حافظ عبداللہ پورا قرآن سناتے اور ساری زندگی آپ پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعتوں میں روز قرآن سنا کرتے. ساری زندگی فجر سے دے کے مراقبہ کرایا کرتے اپنے احباب کو. آج ہم پیر کے کہنے پہ چلتے نہیں ہیں. خود کچھ نہیں کرنا, سب کچھ پیر کرے, یہ نہیں ہوتا. پہلے پیر کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو تو صحیح. تم خود دیکھتے ہو کہ شیخ کہاں پرواز کرائے گا. تم خود دیکھو کہ شیخ پرواز کہاں کراتا ہے. پہلے رستے پہ چلو تو صحیح. اچھا دوسری چیز جو ضروری ہے, ایک اور اہم ترین چیز, وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ یہ ہے حضرت شیخ مجدد ارشاد حضرت سیدنا شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے حضور دعا و سوال کرے اور دعا و سوال اس انداز میں کرے, دعا و سوال اس انداز میں کرے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تیری خاطر اور میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو اور تیری رضا مل جائے. کہا کہ جب دعا کرو اللہ سے اس کی رضا مانگو. پھر حضرت شاہ نقشبند فرماتے ہیں ایک اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان خلوت در انجمن. بھئی لوگ کہتے ہیں نا کہ قبلہ پیر صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, ان کے گرد اتنا ہجوم کیسا ہے, ان کے گرد دنیا کا طبقہ کیسا ہے. نہیں, خلوت در انجمن. کہاں ہمارے سلسلے کی تو یہ پہچان ہے کہ ہم خلوت در انجمن کی منزل پہ ہوتے ہیں. میں تو گناہگار آدمی ہوں, میں اپنے مشائخ کا قول بتا رہا ہوں اور یہ جو مشائخ تشریف فرما ہیں, یہ جو تینوں مشائخ تشریف فرما ہیں, ان کا حال بیان کر رہا ہوں کہ خلوت در انجمن یہ مجلس ہزاروں کی بھی ہو یہ اندر تنہا ہوتے ہیں. کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہزاروں لوگوں کی مجلس میں بھی ہو دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو. تم بے شک لاکھوں لوگوں میں ہو لیکن تم میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو. کہا یہی وہ منزل ہے جس پہ مشائخ نقشبند فائز کرنا چاہتے ہیں. یہی وہ منزل ہے جس پہ قادری سلسلے کے یا تمام سلاسل کے مشائخ پابند کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کسی نے حضرت شیخ ابو سعید سے کہا نا بھئی فلاں بہت بڑا ولی ہے. آپ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا ہوا میں اڑتا ہے. آپ نے کہا وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے. کہا فلاں بہت بڑا ولی ہے. کہا کیا کرتا ہے؟ کہا ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تو شیطان بھی کرتا ہے. کہا حضور پھر ایک اور ولی کی کہانی سنیں. آپ نے فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا حضور پانی پہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے. کہا پھر حضور اللہ والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو رہے مخلوق میں لیکن دل میں اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو, جس کا دل اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہو. حضرت بہاؤالدین نقشبند ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دفعہ مکہ میں تھا. میں نے 2 لوگوں کو دیکھا, ایک کو بہت بلند ہمت دیکھا اور ایک کو بہت پست ہمت دیکھا. کہا کہ بلند ہمت کون تھا اور پست ہمت کون تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لپٹے ملتزم کے مقام پہ دیکھا اور ایک کو مینا میں دیکھا کہ وہ 50,000 کا سودا خرید رہا ہے. لوگ سمجھ گیا کہ پست اور بلند کیا ہے. آپ نے فرمایا تم سمجھے؟ کہا حضور بالکل سمجھ گئے. آپ نے فرمایا تم غلط سمجھے ہو. آپ نے فرمایا میں نے بلند ہمت اس کو دیکھا جو مینا میں 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا اور میں نے پست ہمت اس کو دیکھا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھا. لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جو ملتزم سے لپٹے ہوئے تھا نا, میں لوگوں کی نظر اس کے حال پہ تھی, میری نظر اس کے دل پہ تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لپٹا ملتزم سے ہے لیکن مانگ دنیا رہا ہے.
مجھے اس کی مانگ پہ افسوس ہوا، اتنے اعلیٰ مقام پہ آ کر دنیا کے پیچھے لگا ہے، اور اس مقام پہ اللہ مانگ، اگر اللہ مل گیا تو ساری دنیا تیری ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں جو 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا نا مینا کے میدان میں، اس کو میں نے دیکھا، وہ کر تو خرید و فروخت رہا ہے لیکن اس کے دل میں ایک لمحہ بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا صرف ظاہر کی بات نہیں ہوتی، کہانی باطن کی ہوتی ہے۔ دل میں اللہ کو بسا لو تو یہ جہاں بھی تمہارا ہے اور وہ جہاں بھی تمہارا ہے۔ اگلی بات فرماتے ہیں کہ اگلی سب سے ضروری بات یہ ہے، پانچویں جو خصلت ہے نقشبند کے لیے، وہ کیا ہے؟ یاد کرا کہ انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرشد کامل نے مرید کو جس انداز میں اللہ کا ذکر، اس میں اللہ کے ذکر کی تلقین کی ہے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے، وہ اس میں کبھی سستی نہ کرے۔ کوئی چیز رہتی ہے تو رہ جائے، اللہ کا ذکر نہ رہے، اللہ کا ذکر نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثابت بنانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا وقت پتا ہے جس میں اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے جس میں اللہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کون سا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، مجھے قرآن کی نص بتا رہی ہے، اتنی دیر اللہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے ذاکرین کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی کا دنیا دار کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ سے تعلق بنا، جب اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا تو دنیا کی ہر چیز تیرے ساتھ ہو جائے گا۔